رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس مبارک کا یہ مہینہ اور دن ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مبارک کی برکت سے ہم پر خصوصی فضل فرما دیں۔ آج جو بات میں کرنے لگا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید 30واں سپارہ سورہ عصر، اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ آج پوری دنیا میں انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، انسان کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، انسانیت کی بات کی جا رہی ہے۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام پیچھے، انسانیت کو آگے رکھا جائے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں، لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ گویا انسان ہونا کافی نہیں ہے، بھئی انسان ہے، کسی کا انسان ہو جانا کافی نہیں ہے۔ بھئی وہ انسان ہے تو کسی کا انسان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہ ایک طرف انسان کا اللہ نے ذکر کیا، اور انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے ابتدا میں فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، انسان، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھا کام کیا، نیک عمل کرتے رہے۔ اب بات یہاں تک بھی نہیں ہے
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق پر قائم رہے، اور وتواصوا بالصبر، اور خود حق پر قائم رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، خود صبر کیا اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انسان خسارے میں ہے، لیکن خسارے والی جو جماعت ہے، اس جماعت سے جو الگ تھلگ جماعت ہے، اس جماعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے، وہ صاحب ایمان ہوں گے، وہ اچھے کام کریں گے، نیک اور صالح کام کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، قرآن و سنت کا پیغام پہنچائیں گے، وتواصوا بالحق، اور جیسا بھی وقت آ جائے، جس قدر مشکل گھڑی آ جائے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ حق پر ڈٹے رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے، اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے جو ان پر مصائب و آلام ڈھائے جائیں گے، جو ظلم و ستم کیا جائے گا، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ صبر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے سے دوستوں، اس سورت مبارکہ کا مصداق آج کے دور میں مجھے ایک مرد کامل نظر آیا۔ میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں؟ وہ قوم کو جگاتا رہا، قوم کو بیدار کرتا رہا، قوم کو وہ بیدار رہنے کا کہتا رہا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ وہ عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، مفتی بھی تھا، حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، شیخ الحدیث بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور ملک پاکستان میں اتنا بڑا عالم دین موجود نہیں تھا اس کے سوا۔ وہ ہزاروں شاگردوں کا استاد بھی تھا، جب غازی ملک ممتاز علیہ رحمہ شیطان تاثیر کو واصل بھی جہنم، جب غازی صاحب نے فرمایا 27 گولی جب اس کے سینے میں غازی صاحب نے ٹھوکے اور پورے باطل قوتوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا میں امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کی تعظیم و توقیر
دروازہ بند ہو اور کسی کے کان میں جوئی تک نہ رہیں گے تو پھر عشق انگڑائی لے کے اپنا فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ غازی صاحب شیطان تاثیر کو جب آپ نے واصل بھی جہنم کیا، اسے قبل وہ بے لگام شیطان بے باکی سے نبی پاک علیہ السلام کہ حرمت پر وہ حملہ کر رہا تھا۔ آسیہ ملونہ کی سر پر ہاتھ پھیر کر اس سے ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا۔ قوم جب تھانے اور عدالتوں کو قوم کرتی ہے تو وہاں سے یہ مایوس کن پیغام ملتا ہے کہ یہ کیونکہ گورنر ہے اس کو استثناء حاصل ہے۔ غازی ملک ممتاز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس کے باڈی گارڈ تھے شیطان تاثیر کے، آپ نے اس کو براہ راست سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمان اپنے نبی کی عزت و ناموس کے مسئلے میں بہت حساس ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو وہ جہنمی غازی صاحب کو گالی دے کر کہتا ہے کہ تو اپنا کام کر۔ تو پھر غازی صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اپنا کام کر دیتا ہوں۔ 27 گولی اس کے سینے میں ٹھوک کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس قائم رہے تو دنیا میں امن رہے گا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ پوری دنیا میں عالم میں حساس مسئلہ ہے۔ جو اس مسئلے کو چھیڑے گا اس کا حال یہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد غازی صاحب کے والد بزرگوار غازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، تو غازی صاحب کی رہائی کے لیے، غازی صاحب کو انصاف دلوانے کے لیے غازی صاحب کے والد اور بھائی وہ علماء کے دروازوں پر جاتے رہے۔ جہاں جاتے مایوسی ہوتی، چلتے 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 غازی صاحب کے والد امیر المجاہدین مجدد دوران فنا فی الرسول شیخ الحدیث و تفسیر الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے چوکھٹ میں، آپ کے درسگاہ میں، ادارے میں پہنچے، سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ آپ غازی صاحب کے لیے کھڑے ہو۔ تو اس مرد کلندر کا غازی صاحب کے والد کو آگے سے یہ بات کرنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے اور آپ آئے ہیں، یہ گردن حاضر ہے حضور کی عزت کے لیے، جہاں سے چاہے کاٹ کر لے جائیں۔ اور پھر وہ غازی صاحب کے لیے کھڑے ہوئے۔ رہائی غازی ملک ممتاز علی رحمہ کا ایک مشن چلا، 12 رات کے اندھیرے میں غازی صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت وہ ویل چیئر والا غازی صاحب کو بچانے کے لیے
وہ ویل چیئر میں موجود شخص کریا کریا گاؤں گاؤں جا کر امت کو بیدار کرنے لگا کہ مسلمانوں آؤ، اپنے نبی کی عزت و ناموس پر پہرا دو، اپنے غازی کو بچا لو، اپنے غازی کو بچا لو۔ لیکن 5 سال وہ مسلسل امت کے درمیان امت کو بیدار کرتا رہا، لیکن امت بیدار نہ ہوئی۔ الغرض غازی صاحب کو شہید کر دیا گیا، غازی صاحب شہید ہو گئے۔ پھر بروز منگل غازی صاحب کا جنازہ ادا کرنے کے لیے لیاقت آباد 60 لاکھ لوگ پہنچ گئے۔ امیر المجاہدین سے انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ حضور یہ لاکھوں کا مجمع ہے، آج غازی صاحب کے جنازے میں شہید ہوئے تو آپ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں 5 سال چیختا رہا، چلاتا رہا، اپنے غازی کو بچا لو۔ یہ 60 لاکھ لوگوں میں اگر 1% بھی لوگ نکل جاتے تو غازیہ شہید نہ ہوتا، لیکن کوئی نہ نکلا، کوئی بیدار نہ ہوا۔ مدرس اپنے تدریس میں مشغول رہا، خطیب اپنے خطابت میں مشغول رہا، نقیب اپنی نقابت میں مصروف رہا، کاروباری اپنے کاروبار میں مصروف رہا، نوکری پیشہ اپنی نوکری میں مصروف رہا۔ الغرض کسی مسلمان کو اس بات سے کوئی دور تک غرض نہیں تھا کہ دنیا میں ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا میں کسی مسلمان کو کوئی غرض نہ تھا، لیکن جب غازی شہید کر دیا گیا، لوگ عقیدتوں میں، محبتوں میں اس کے جنازے کو پڑھنے کے لیے چلے گئے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ واللہ وہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچے، کاش کہ یہ خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے غازی صاحب کو بچانے کے لیے اتنے لوگ نکل جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پھر چلتے چلتے غازی صاحب کی شہادت ہو گئی۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک تنظیم وجود میں آ گئی، جس کے بانی، جس کے رہنما، جس کے سرپرست، جس کے امیر مجدد دوران، فنا فی الرسول، فنا فی خاتم النبیین، امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس تنظیم کے امیر، سرپرست، سربراہ بن کر ابھرے اور قوم کو بیدار کرنے کی کوشش آپ نے کیا کہ مسلمانوں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھا، مگر پھر بھی میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ وہ بیدار کرتا رہا، ویل چیئر میں بیٹھ کر وہ کریا کریا گاؤں گاؤں پورے ملک کو گھومتا رہا، لوگوں کو یہ پیغام دیتا رہا کہ اے مسلمانوں اٹھو، اپنے نبی کی عزت و حرمت پر پہرا دو، اٹھو اے مسلمانوں، کائنات کا سب سے حساس مسئلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا ہے، حرمت رسول کا ہے۔ اے مسلمانوں اٹھو، اپنے نبی کی عزت پر پہرا دو، تمہارے نبی کے ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، تمہارے نبی کی عزت و ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی کانوں سے سنا کہ اس بابے کو معاذ اللہ کوئی لنگڑا کہتا تھا، معاذ اللہ کوئی کہتا تھا یہ فتنہ باز ہے،
کوئی پتہ نہیں اپنی زبان سے کیا کیا کہتا تھا. اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ اس مرد مجاہد کے ساتھ جو غیور لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو مسجدوں سے نکالا گیا. نمازی حضرات ان کے مخالف ہو گئے. ان کے لیے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور سامنے جرت نہ ہوئی تو پیٹ پیچھے ضرور کہا کہ یہ مولوی سیاسی آ گیا, مسجد میں کس مولوی کو لے آئے ہو جو سیاست سے ہٹ کر کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ المیہ ستم والے ستم ہوا کہ اس مرد کلندر کے ساتھ جو مولوی, جو خطیب, جو مقرر کھڑے ہوئے لوگ اس کی بھی مخالفت میں کھڑے ہو گئے. مسجد سے گربان پکڑ کر خطباء کو, علماء کو مسجد سے گھسیٹ کر نکالا گیا, صرف اس لیے کہ وہ دعوت حق دے رہا تھا. صرف اس لیے جرم یہ تھا کہ وہ حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی باتیں کر رہا تھا. صرف اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ ایمان کا جز ہے. ایمان کل مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا تعلق, مضبوط تعلق رکھنا یہ ایمان اصل ہے. صرف اس بات کہ وہ قوم کو بیدار کرنا چاہتا تھا کہ تم جس کو ووٹ دیتے ہو, تم جن کو سپورٹ کرتے ہو وہ اسلام کے دشمن ہیں, وہ ختم نبوت کے دشمن ہیں. تم جس کو ووٹ دے کر ملک کے ایوانوں میں جن کو تم پہنچا رہے ہو وہ نہ اسلام کے دوست ہیں نہ وہ پاکستان کے دوست ہیں. ان کے لیے معاذ کھڑا ہو گیا, ان کی مخالفت کی گئی, ان پر لعن طعن کیا گیا, ان کو گالیاں دی گئی. خود مجھے مسجد چھوڑنا پڑا. یہاں مجھے بہت مسائل ہوئے, میں بات کھلی کر رہا ہوں. یہاں مجھے بہت مسائل ہوئے, ماضی میں مجھے مسجد چھوڑنی پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ قربان کر رہ سکتے تھے مسجد میں, کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہاں رہ سکتے تھے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ ہماری بات آپ مان لیں, ہم آپ کو 10 سال آپ کو یہاں ہو گیا ہے, ہم آپ کو جانے نہیں دینا چاہتے ہیں, ہم نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا آپ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن میرا ایمان اور میرا عشق مجھے جھنجھوڑ رہا ہے کہ تو نبی کی عزت و ناموس سے سودا کرنا ہے. چند سکوں کے خاطر یہ منبر, یہ محراب تو پھر مل جائیں گے, لیکن آج تو نے سودا کر لیا تو کل مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں تو کیا جواب دے گا؟ تو یہاں پہ مجھے تھریٹ کیا گیا اور کئی مسائل کا سامنا مجھے کرنا پڑا, لیکن الحمدللہ یہ احسان آج بھی میں اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا ہوں. آج بھی میں ڈٹا ہوا ہوں کہ یہ منبر, یہ محراب, یہ عزت, یہ شہرت, یہ سب کچھ پیچھے ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا دامن مصطفیٰ آگے ہے. حضور کی عزت کی بات پہلے ہے. سرکار سے وفا کرنا ہے, حضور سے وفا کرنا ہے. اللہ اکبر. بہرحال وہ مرد مجاہد مسلمان کو بیدار کرتا رہا. کوئی اپنے ذاتیے سے سوچ رہا تھا, کوئی اپنے ذاتیے سے سوچ رہا تھا. آج ایک رپورٹ کے مطابق 1,75,00,000 لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور غیر ملکی میڈیا کی تحقیق کے مطابق 2 کروڑ سے زائد اس کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے. اس مرد مجاہد کے میں میڈیا بھی دیکھا, سوشل میڈیا بھی دیکھا, اپنے پرائے لوگ اس کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. منبر و محراب سے لوگ اس کی تعریف و توصیف کے پھول باندھنے لگے.
لوگ اس سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگے. سبوں نے یہ کہا کہ وہ بڑا عاشق رسول تھا. میں نے کہا جب عاشق رسول تھا تمہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے چلے کیوں نہیں؟ میں آخری بات کر کے گفتگو میں ختم کر دیتا ہوں. ایک دیوبندی مفتی صاحب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ان کو کسی نے بتایا کہ امیر المجاہدین کا وصال ہو گیا. پتا ہے یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے؟ یہ تو اسی کو پتا ہوگا جس کے سینے میں مدینہ ہوگا، جو عشق رسول رکھتا ہوگا اس کو پتا ہوگا. وہ اس نقصان کے بارے میں سمجھے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہے. ایک عالم کا دنیا سے چلے جانا ایک عالم کا موت ہے. یہ تو حضور کا فرمان ہے. اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو علماء کو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھاتا ہے، علماء کو اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس دیوبندی مفتی صاحب کو گاڑی چلا رہے تھے، کسی نے بتایا تو اس نے کہا کہ جیسے لوگوں کا اپنا تاثرات تھا اسی طرح انہوں نے بھی اپنا تاثرات کیا کہ اچھا ہوا لگ رہا تھا، جان چھوٹی اس سے. ہمیں جب دیکھو سڑکیں بند کروا دیتا تھا، جب دیکھو وہ دھرنا اور احتجاج کرتا تھا، اپنے باپ کی عزت کے لیے کرتا تھا.